الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات للعالمين. اللہ رب العالمین کی جو اس دنیا میں نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت کے جو اس دنیا میں مظاہر ہیں، یا آپ جنہیں کہتے ہیں اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی قدرت کے جو فینومیناز ہیں، ان میں سے ایک مختلف زبانیں ہیں. ہر انسان پیدا ایک ہی طرح ہوتا ہے، لیکن زبان ہر کوئی علیحدہ علیحدہ بولتا ہے. تو زبانیں جو ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ اللہ رب العالمین کی توفیق سے عربی زبان پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ عربی کی چھوٹی چھوٹی یہ لٹریچر کی یا یہ کتابیں ہیں جنہیں قراءہ کی کتابیں، ریڈنگ بکس ہیں. یاد رکھیے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے 4 سکلز، المہارات الاربع. اور وہ سکلز، وہ مہارات وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے ریڈنگ، دوسری ہے رائٹنگ، تیسری ہے انڈرسٹینڈنگ، اور چوتھی پھر آتی ہے اسپیکنگ. پڑھنا، لکھنا، سمجھنا اور اس کے بعد بولنا، اس کا نمبر سب سے آخر میں آئے گا. سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ نے سیکھنا کیا ہے؟ پڑھنا. پھر اس کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کو لکھیں. اب جب یہ 2 کام ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین نے یہ چاروں چیزیں، ان کا تعلق انسانی ذہن سے عجیب بنایا ہے. آپ خود نوٹ کیجیے، جب آپ کو کوئی چیز پڑھنی آئی ہے تو اب آپ کو لکھنا آنا چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں آئیں گی تو اب آپ سمجھنا شروع کرو گے. موبائل کو چھوڑ دیجیے. جب یہ چیزیں سمجھ آئیں گی تب آپ کو لکھنا پڑھنا آئے گا، پھر سمجھ آنا شروع ہوگا. اور جب سمجھ آنا شروع ہوگا پھر آپ کی زبان پر الفاظ ٹھیک آنا شروع ہوں گے. اب چونکہ ہم عربی زبان، قرآن کریم، احادیث مبارکہ، اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس زبان کو پڑھے بہت زیادہ، پڑھے بہت زیادہ، اور جب بھی پڑھے بآواز بلند پڑھے. اس طرح پڑھیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کے کان سنیں اسے، کیونکہ جو پڑھنا ہے اس کے ساتھ سننا، آپ کے کانوں کا آپ کے پڑھنے کے ساتھ مانوس ہونا ضروری ہے. بعض لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں کیسے، خاص کر بڑی عمر کے لوگ، وہ ایسے پڑھتے ہیں، منہ ہل رہا ہے اور انگلیاں چل رہی. اس طرح پڑھنا ابھی ثواب کی بات، اجر کی بات نہیں، ہم صرف ابھی سیکھنے سکھلانے کی بات کر رہے ہیں. اس طرح پڑھنا فائدہ نہیں دیتا ہے. اونچی آواز سے پڑھیے، پڑھیں، آپ کے کان سنیں، آپ کے کان مانوس ہوں اس سے. جب یہ 2 چیزیں ہوئیں پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے. اور لکھنا یاد رکھیے گا، قرآن کریم کو سامنے رکھ کے قرآن کریم کی آیات کو نہیں لکھنا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم، بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، کرسی لے کے ادھر آ جاؤ. قرآن کریم کا یہ بات علمی بات ہے، یاد رکھیں. قرآن کریم کا جو رسم الخط ہے، قرآن کریم کا جو اسکرپٹ ہے، لکھائی ہے، وہ خاص ہے. عام عربی جس طرح لکھی جاتی ہے، قرآن کریم کی ساری آیات، ساری چیزیں اسی طرح نہیں لکھی ہوئی ہیں، یاد رکھیے.
کئی چیزوں میں فرق ہے. کیوں؟ یہ صحابہ کرام کے دور کا لکھا گیا ہے اور انہوں نے اللہ کی توفیق سے اس خط کو، اسکرپٹ کو خاص حکمتوں کے ساتھ لکھا ہے. اور قرآن کریم کا جو رسم الخط جسے آپ کہتے ہیں، اسکرپٹ جو ہے، یہ مستقل ایک علم، علیحدہ علم ہے. کیوں مولانا؟ ایسے ہی ہے نا، یہ مستقل علیحدہ علم ہے کہ قرآن کریم اس طرح لکھا کیوں گیا ہے، اس کے لکھنے میں کیا حکمت ہے، اور مستقل کتابیں ہیں عربی میں. اس لیے آپ نے جب لکھنا ہے تو یہ آپ کے پاس جو عربی کی یہ کتابیں ہیں ان کو دیکھ کے لکھیے. ہر روز جتنے بھی مصروف ہوں ایک پیراگراف، ایک صفحہ، 1.5 صفحہ ضرور لکھیں، اور جو لکھیں اس کو بآواز بلند پڑھیں، کریں یہ روزہ. اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہے. پڑھیں قرآن کریم کو، لکھیں کہیں اور سے. قرآن کریم کو سامنے رکھ کے نہیں لکھنا ہے. ہاں جو آپ احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں اس کی کتابیں اس سے دیکھ کے لکھیں، یا آپ کے پاس ہے اقرا، اس کو دیکھ کے لکھیں. اس کے علاوہ عربی کی اور کتابیں لے لیں، اس کو دیکھ کے لکھیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں اس کو سمجھیں ساتھ. اور اس میں خاص طور پہ یہ دیکھیے آپ کون سی سپارے کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں؟ سورہ یونس کا. ہر زبان اس میں ہوتا ہے، معنی کو ادا کرنے کے لیے ہر ایک زبان کے علیحدہ لفظ ہیں، ہر زبان کے علیحدہ لفظ ہیں. معنی ایک ہی ہے لیکن ادائیگی ہر زبان میں علیحدہ ہوگی. اب اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بہت جگہ معنی وہی ہیں جو ہم اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن الفاظ اور ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یار میرا دماغ خالی ہو گیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہی ہے نا. اب عربی میں جب اس بات کو کہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے میرا دماغ خالی ہے، کوئی سمجھ نہیں. قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. سورہ ابراہیم ہے، اللہ رب العالمین قیامت اس کے مناظر بیان کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ جب آئیں گے گنہگار، خطا کار، نافرمان، تو ان کی جہاں بری حالت ہوگی اس کے ساتھ فرمایا ان کے دل خالی ہوں گے، ان کے دل ہوا ہو چکے ہوں گے. تو ہم تو نہیں کہتے بھائی میرا دل ہوا ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یار دماغ خالی ہے، کو سمجھ نہیں. تو اس طرح قرآن کریم کا آپ جب ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو جو الفاظ ہیں نا، آپ معنی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم معنی اور طرح ادا کرتے ہیں قرآن نے، اور ان الفاظ کو اپنی کاپی پہ ساتھ لکھ لیجیے. ان الفاظ کو اپنی کاپی میں ساتھ لکھ لیجئے. اس سے معلوم کیا ہوگا؟ اس کو زبانوں میں، لنگوسٹکس میں کہتے ہیں کہ با محاورہ زبان. کہ با محاورہ زبان کیسے؟ انگلش میں آپ کہتے ہیں ایڈیومیٹک یوز. با محاورہ زبان آپ کیسے بولتے ہیں؟ وہ آپ قرآن کریم جو الفاظ ہیں 2 3 الفاظ لکھتے جائیں، ساتھ معانی ان کے لکھتے جائیں. اور پھر اس کے بعد جو اگلا ہے بولنا، کوشش کریں کہ آپ جب یہاں آتے ہیں کو 2 4 5 فقرے عربی میں بول کے جایا کریں. شروع میں سارے ہنسیں گے، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، شرم کے مارے اجنبی زبان ہم لوگ بولتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے ہم 16 سال انگریزی پڑھتے ہیں لیکن انگریزی ہم لوگوں کو آتی کوئی نہیں. جب انگریزی بولنی پڑتی ہے تو پھر اگلے ہنستے ہیں کہ بھائی 16 سال پیسے ہی برباد کی تھے، جنہیں آیا گیا تھے ککھ نہیں تو. اس لیے شرم نہیں کرنی ہے، بولیں. آپ کے استاد ہیں، 1 ہیں 2 ہیں، ان سے بولیں. الٹا سیدھا جو بولتے ہیں زبان اسی طرح آتی ہے. گھر جائیں، وائف ہے، اس کے ساتھ رات کھانا کھانے بیٹھے، 2 4 جملوں میں آج کیا پکایا ہے، چلیں اسی بہانے کے آج مزیدار کھانا پکایا ہے، عربی بھی آ جائے گی، وہ بھی خوش ہو جائیں گی. اسی طرح بہن بھائی آپس میں ضرور بولیں اس کو. اور آپ نوٹ کریں گے 1 مہینہ بعد بہت فرق پڑے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ قرآنی آیات
اس کو کوشش کرے اپنی روزمرہ گفتگو میں قرآنی آیات استعمال کرے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن پڑھے، آیت پڑھے، ثواب ہے، اجر ہے، ساتھ آپ کی زبان صاف ہوگی، عربی آئے گی، اور زبان کی ہر زبان سیکھنے میں زبان میں گرہ ہوتی ہے، کھلتی نہیں ہے، ہر زبان کے اپنے الفاظ، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی زبانیں کھلیں گی، اور جب یہ ہوگا تو پھر قرآن و حدیث پڑھنے کا بڑا لطف آتا ہے۔ پھر یقین مانو یہ جتنے مدارس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں دنیا کو چھوڑ کے، بڑے اسباب ہیں، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث جب عربی میں سمجھنا، پڑھنا، بولنا شروع کر دو، پھر دنیا کی کوئی اور چیز اچھی لگتی نہیں ہے۔ یہ تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین آپ لوگ کا آنا قبول کرے، اور آپ لوگ جس مقصد کے لیے آتے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔